دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ہو تو نہ بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بہت بڑے بجٹ کی۔ سعدیہ بابر جو ہر سال غیر ملکیوں کو پاکستان لے جا کر ارض پاکستان کے حسین مناظر اور پاکستان کا مثبت چہرہ متعارف کرا رہی ہیں، وہ اس وقت بیورو چیف یو کے غلام حسین اعوان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں سعدیہ بابر صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے تقریباً 2 سال سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو مثبت امیج ہے، مثبت چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اور چونکہ جو کافی بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ دوسرے ڈیسٹینیشن کے لیے جو ہے وہ ٹورزم کو کافی فروغ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جو سعدیہ بابر ہیں انہوں نے اپنی کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے۔ یہ واحد کمپنی ہے جو پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھا وہ ٹورزم میں تبدیل ہو رہا ہے، تو پاکستان کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے حسین مقامات دیکھنے کے لیے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سعدیہ بتائیں کہ آپ نے یہ مشن شروع کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے 3 وجود تھے۔ سب سے پہلے جب میں نے اپنی کمپنی ایکسپیرینس پاکستان کا کھولا تھا، میں ماں ہوں، میرے 3 بچے ہیں۔ میں یہاں میرے 5 سال میں نے پاکستان میں گزارے ہیں، مگر تقریباً کافی عرصہ میں نے یہاں پہ رہی ہوں۔ یہاں پہ رہ کے میں نے مارکیٹنگ میں بہت کام کیا اپنے یونیلیور کو کے ساتھ، مگر میں چاہ رہی تھی کہ اب جو میں نے سارا اپنا جو سیکھا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے اور امریکن برانڈز، یورپین برانڈز پروموٹ، کہ میں اب جو سب سے قریبی میرا برانڈ جو پاکستان ہے میں اس کو پروموٹ کروں۔ میرے لیے پروموشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو اب نسل ہے، جو 3ری 4تھی جنریشن ہے، ان کا تصور جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت خراب ہے۔ آپ نے کوئی ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ کتنے لوگوں کو پاکستان لے کے جانا ہے، یا آپ کو کوئی سپورٹ بھی ملتی ہے پاکستان ہائی کمیشن سے یا کسی اور گورنمنٹل انسٹیٹیوٹ سے؟ نہیں، میں انفارچونیٹلی یہ فی الحال میرا اکیلا پروجیکٹ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں ہائی کمیشن والوں کو بھی انگیج کروں، گورنمنٹ والوں میں، مگر کوئی نہ کوئی وجہ کسی نہ کسی وجہ انفارچونیٹلی وہ کمٹمنٹ نہیں ملی ہے۔ کچھ ڈیلز بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ پروموٹ کر رہی ہیں تاکہ؟ اچھا، نہیں، میرا اپروچ ڈفرینٹ ہے۔ ڈیل پیکیجز سے میرے یہ مراد ہے، یہ اب بھی جو ہے جو ایکسپیرینشیل ہالیڈے ٹرینڈ ہے وہ 150 بلین پاؤنڈز کی ہے، اس کی 9% گروتھ پروجیکشن ہے۔ اس میں پاکستان کا بھی کوئی پیکیجز نہیں ہے۔ انڈیا کے ہے، یوگا ریٹریٹ ہو گیا، شری لنکا کے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں سوائے میری کمپنی میں کوئی بھی یوگا نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی گولف نہیں جا سکتا ہے، فوڈ ٹورز نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرا جو اپروچ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، نیچرز خوبصورتی ایک طرف ہے، مگر ان کا جو تصور ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں کہ جی ہم لوگ بہت بیکورڈز ہیں، وہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں ہیں، گولفنگ، یوگا ہو گئی، ایک کلاس ہے جو اس طرح کی لائف سٹائل رہتی ہے جو ان کو نہیں پتہ ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہماری 3rd 4th جنریشن جو پاکستان جن کا ہے کہ کیونکہ میں کافی لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں، خاص کر 4th جنریشن سے، جو ان کو میں پوچھا پاکستان کب گئے ہیں تو وہ کہتے کبھی نہیں گئے ہیں۔ تو میں اکثر پوچھے کیوں نہیں گئے ہیں، کہتے کیونکہ ہمارے وہاں پہ رشتہ دار نہیں ہیں اور یہاں پہ ہماری ساری فیملی ہے۔ سپورٹ میں تو میں جب بھی جاتی ہوں، چلیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو پاکستان کا نام آپ جو ہے مثبت چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ امید رکھ سکتے ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ صرف گورنمنٹ والوں یا ہائی کمیشن والوں کا کام نہیں ہے۔ میں جو سارے جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بزنس مین ہیں جن کا پلیٹ فارم ہے، جن کے نیٹ ورک ہے انگریزوں کے ساتھ فارنرز، ان کو میں کہتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ کولیبریٹ کریں، کیونکہ مجھے جو اور یا کسی بھی کمپنی کا یہی ضرورت ہے نا کہ ایک PR ملے، ایک پروموشن ملے۔ سعدیہ، آپ کا یہ جو پیغام ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے TV کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا، تو امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے لوگ آپ سے جو اس سلسلے میں کوآپریشن کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نو پرابلم، مگر آخری وقت بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان صرف گورنمنٹ کا ملک نہیں ہے، صرف بیوروکریٹس کا ملک نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور اس میں ہم سب کا کردار ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ ہم لوگ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے برا بھلا کسی اور کو، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ ملک کے کیا کریں، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ بالکل سعدیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں، نہ کہ پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو کوئی نہ کوئی جب ہم حصہ ڈالیں گے تو پاکستان کا نام بھی بلند کر سکتے ہیں۔